اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات محمد. پروردگار عالم اپنی مقدس اور پاک و پاکیزہ کتاب میں اپنے حبیب کے بارے میں اعلان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول خدا کی ذات میں بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ عمل اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے. عزیزان گرامی، کل اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ کوئی بھی انسان اگر ترقی کی راہیں طے کرنا چاہتا ہے اور کسی سے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے، کسی کامیاب انسان کے پاس جاتا ہے، کسی سے مشورہ لیتا ہے کہ ہم ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ جس میدان میں ہو. اگر کامیاب انسان بننے کے لیے مشورے کا طالب ہے تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھو، کامیاب بننے کا سب سے بہتر اور آسان راستہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے، جو کامیابی کی منزل پر فائز ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ، تمہیں بھی کامیابی مل جائے گی. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری طریقہ کار ہے. تربیت کے لیے، خاص چاہے انسانوں کی تربیت کے لیے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، یہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ ایک نمونہ ان کو دے دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق تم کرنے کی کوشش کرو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرو، اس کے مطابق بننے کی کوشش کرو. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان تربیت کی راہ میں آگے بڑھتا ہے تو روز اول وہ کبھی بھی، یا شاید ساری محنت کرنے کے باوجود بھی، وہ اس نمونہ عمل کے مطابق نہ ہو سکے، اس کے جیسا نہ ہو سکے، لیکن جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس سے منطبق کرتا چلا جائے گا، اس سے ملاتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ صاحب کمال بنتا چلا جائے گا. بالکل بچپنے کی مثال پیش کروں کہ جب بھی آج کے دور میں بھی، جب پہلے زمانے میں تختی لکھائی جاتی تھی تو لوگ بڑے ہوتے تھے، ان کو تختی لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن جو ابتدائی بالکل الف ب ت کے طالب علم ہیں، ان سے یہ نہیں کہا جاتا تم ایسے ہی لکھ دو، بلکہ ان کے لیے پہلے استاد خود سطر کھینچ کر ایک لائن اوپر لکھا کرتا تھا، ایک سطر خود لکھ دیا کرتا تھا. اس کے بعد بچوں سے کہا جاتا تھا کہ تم بھی ایسا ہی لکھنے کی کوشش کرو. اب یہ بچے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی اپنی تحریر کو اس بالا تحریر سے اوپر لکھی ہوئی تحریر سے مطابق کر لے. جتنی جلدی منتخب کر لے گا، اس کے مطابق بنا لے گا، اتنا ہی جلدی کامیاب ہو جائے گا. آج کے دور میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں بھی تختیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ دور ختم ہو گیا، لیکن بہرحال اب بھی کاپی ہے، اب بھی پینسل ہے، اب بھی اسی طریقے سے رائٹنگ کے لیے، کرسیو رائٹنگ کے لیے، فلاں رائٹنگ کے لیے
چھپی چھپائی کتابیں آتی ہیں، کاپیاں آتی ہیں، اس میں نمونہ لکھا ہوتا ہے، مشق دی جاتی ہے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیا ہے؟ یہ فطری طریقہ کار ہے کہ ہمارے سامنے ایک نمونہ دے دیا گیا، ایک مثال لکھ دی گئی تاکہ ہم اپنے کو، اپنی تحریر کو خوشخط بنا سکیں۔ بس جیسے ہم اپنی تحریر کو خوشخط بنا سکتے ہیں، ایسے ہی اگر انسانی زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے کوئی نمونہ عمل مل جائے تو اس کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب بہرحال آپ کی بستی میں بھی ایسے افراد رہے ہوں گے، اب مجھے نہیں پتا کہ ایسے صاحبان کمال ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، انتہائی خوشخط تحریر میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہر روز لکھا جاتا ہوگا۔ یہ آج کے جوانوں کا یا بچوں کا اتنا خوشخط لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں کوئی اچھا استاد میسر ہوا تھا، انہیں کوئی خوشخط استاد میسر ہوا تھا، ورنہ عزیزان گرامی اگر استاد ہی خوشخط نہ ہو، وہی اپنا لکھا ہوا نہ پڑھ پائے، پتہ نہ چلے کہ لکھا ہے کہ کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، تو بچوں کا عالم کیا ہوگا، وہ کیسے اچھا لکھ پائیں گے؟ تو جیسے استاد کی تحریر اگر خود خوشخط نہ ہو، صاحب تحریر نہ ہو، اسے دیکھ کے بچے اچھا نہیں لکھ سکتے ہیں، ایسے ہی عملی زندگی میں رہنمائی کرنے والا اگر اچھے کردار کا مالک نہ ہو تو دوسروں کو کیا بنائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن رہا ہے، جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن رہا ہے، جو دوسروں کو سکھانا چاہتا ہے، دوسروں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ وہ خود صاحب کردار ہو، ضروری ہے کہ اس کی تحریر خوشخط ہو، خوشنما ہو، جسے دیکھنے کے بعد بچوں کو اچھا لگے، وہ اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ لیکن عزیزان گرامی اگر وہ تحریر ہی اچھی نہ ہوگی، اگر وہ خوشنما نہ ہوگی، جاذب نظر نہ ہوگی، اس کے اندر کشش نہ پائی جائے گی، تو بچے کبھی بھی اس کے جیسا بننے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ دنیا میں رہنما تو بہت ہو سکتے ہیں، ہر مذہب میں دعوے دار ہیں کہ ہم بھی انسانیت کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم بھی رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں ہر کس و ناکس کو رہنما نہیں مانا جاتا ہے، جو معصوم ہوتا ہے اسی کو رہنما مانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو معصوم ہوتا ہے یعنی معصوم کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی زندگی میں کوئی انحراف نہیں پایا جاتا، کوئی کجی نہیں پائی جاتی ہے، کوئی خرابی نہیں پائی جاتی ہے۔ بس جیسے تحریر کے اندر کوئی کجی نہیں ہونا چاہیے، انحراف نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی قائد وہ ہو، رہبر وہ ہونا چاہیے، رہنما اسے ہونا چاہیے جس کی زندگی میں کوئی انحراف نہ پایا جاتا ہو، جس کی زندگی میں انحراف نہ پایا جاتا ہو، لیکن جو یہ اعلان کرے اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائق تاسی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو خود یہ اعلان کر رہا ہو کہ اگر میں کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ لائق تاسی نہیں ہے۔ تاسی کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے، وہی کردار ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی انحراف نہ پایا جاتا ہو، جس کی زندگی میں کوئی انحراف نہ پایا جاتا ہو۔ بس ایسی حضرات کا، ایسی شخصیتوں کا، ایسے کرداروں کا قرآن نے تعارف کرایا ہے اور انہی کو ہمارے لیے رہنما بنایا ہے۔ اس میں سر فہرست سرکار فخر موجودات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات گرامی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل، اسوہ حسنہ کون ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے۔ بس عزیزان گرامی دیکھیے، انسان کو ہر دور کے لیے نمونہ عمل کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے انسان بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جائے،
بچپنا ہو تو بھی ضرورت ہے، جوانی ہے تو بھی ضرورت ہے، ادھیڑ عمر میں پہنچا ہے تو بھی ضرورت ہے، بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے، ہر دور میں، اس لیے کہ زندگی کے ادوار مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانی زندگی ایک طریقے سے گزرتی ہو، حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی بچپنا ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی تقاضے کچھ ہیں، کبھی کھیلنا چاہتا ہے، کبھی پڑھنا چاہتا ہے، کبھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کبھی لڑنا چاہتا ہے، کبھی خاموش رہنا چاہتا ہے، یعنی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں اور ہر مرحلے میں رہنمائی درکار ہے۔ بس کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر موقع کی رہنمائی کر سکے۔ قرآن نے کہا ہم نے پیغمبر کو نمونہ عمل بنایا ہے۔ پروردگار جب وہاں پیغمبر، دنیا کہتی ہے کہ یہ مبعوث رسالت کب ہوئے، یہ نبی کب ہوئے، کہا 40 سال کے بعد، 40 برس کے بعد، 40 برس سے پہلے نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی نہیں تھے، پروردگار جو 40 سے کم عمر کے ہیں ان کے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ اگر نبوت کا آغاز 40 برس سے ہو رہا ہے تو جب 40 سے پہلے جو لوگ ہیں ان کے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں حدیث کا اگر سہارا لوں تو واضح حدیث ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس دور میں بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ جو اس دور میں نبی ہو تو اب پیغمبر کا بچپنا ہو تو بھی نمونہ عمل ہے، جوانی ہے تو بھی نمونہ عمل ہے، چاہے جس دور کو دیکھیں۔ لیکن اصرار ہے نہیں، اعلان تو تبھی ہوا ہے، نبی تو تبھی ہوئے ہیں، مبعوث تو تبھی ہوئے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ذرا بات سمجھنے کی ہے، غور کریں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ نبوت کا اعلان ہوا ہے یا نبی بنے ہیں۔ اعلان ہونا اور ہے، نبی بننا اور ہے۔ نبی کا نبوت کا اعلان ہونا اور ہے، نبی ہونا اور ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 40 برس سے پہلے بھی پیغمبر جو کام انجام دے رہے تھے وہ کار رسالت کے الگ نہیں تھا، نبوت کے کاموں سے الگ نہیں تھا۔ دیکھیں کام کے مرحلے ہوا کرتے ہیں، کام کے مرحلے ہوا کرتے ہیں، مرحلے کے اعتبار سے کام آگے بڑھا کرتا ہے۔ مثلا یہی عمارت ہے، کوئی صاحب عمارت بنانا چاہتے ہیں، پہنچے انجینئر کے پاس، عمارت بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ ایک کمرہ بنانا ہے چھوٹا سا۔ کہا کوئی بات نہیں، ایسے ایسے لے آؤ، اینٹا لے آؤ، یہ لوہا لے آؤ، سریا لے آؤ، سیمنٹ لے آؤ، بن جائے گا۔ کہا کیا کریں، زمین پہ ایسے ہی رکھ دیں؟ انہوں نے کیا کیا، جیسے انجینئر نے بتایا تھا، سامان لے آئے، نیو کھودی نہیں، بنیاد رکھی نہیں، زمین کے اوپر اینٹا رکھا، دیوار کھڑی کر دی، کمرہ کھڑا کر دیا۔ یہ باقی رہے گا، اس کے اندر بقا ہوگی؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ ایک دھوکے میں گر جائے گا۔ انجینئر کے پاس پہنچے، بھئی ہم نے آپ کے مطابق بنایا تھا لیکن وہ تو گر گیا، یہ کیسے انجینئر ہے، کیسا مشورہ دیا تھا آپ نے؟ کہا کیسے بنایا تھا؟ کہا جیسے آپ نے کہا، سامان لے آئے، زمین پہ رکھا، بنانا شروع کر دیا۔ اور بنیاد اسٹرکچر بنایا، بنیاد بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی؟ کہا نہیں، بنیاد تو ہم نے نہیں بنائی تھی۔ کہا بنیاد کے بغیر کیسے قائم رہے گی؟ کہا بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہا پہلے زمین کھودو، جہاں مکان رکھنا ہے، جہاں پر فلور بنانا ہے، جہاں پر سطح ہونا ہے، وہاں سے آغاز نہیں ہوگا، آغاز اس کے پہلے سے ہوگا۔ بنیاد کھودو، بنیاد رکھو، اس کے بعد عمارت کو اٹھاؤ، اور جیسے جیسی عمارت ہوگی اسی کے اعتبار سے بنیاد ہوگی۔ اگر ایک منزلہ مکان بنانا ہے تو شاید 2-3 فٹ کی بنیاد کافی ہو، اگر 2-4 منزلہ بنانا ہے تو اور گہرائی میں جانا پڑے گا، بڑی بلڈنگ بنانا ہے تو اور گہرائی میں جانا پڑے گا۔ جتنی بڑی عمارت ہوگی، جتنے طویل عرصے کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اتنی ہی گہری بنیاد رکھی جاتی ہے، اتنی ہی گہری بنیاد رکھی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب عمارت بن کے تیار ہو جاتی ہے تو عمارت دکھائی دیتی ہے، بنیاد نہیں دکھائی دیتی۔ عمارت تو نظر آتی ہے مگر بنیاد نظر نہیں آتی۔ ہم یہاں سے گزرے، دیکھا کچھ نہیں تھا، اگلے سال جب آئے تو دیکھا پل بن کے تیار ہو گیا۔ ہم نے کہا بھائی بڑی جلدی پل بن گیا، بڑی جلدی پل تیار ہو گیا۔ کہا قبلہ بڑی جلدی نہیں، کئی سال لگے ہیں۔ ہم نے کہا پچھلے سال آئے تو یہاں کچھ نہیں تھا، آپ کے پل بن کے تیار ہو گیا۔ کہا قبلہ یہ پل جس پلر کے اوپر رکا ہوا ہے، جن ستونوں کے اوپر رکا ہوا ہے، یہ 2-4 دن میں نہیں، برسوں میں تیار ہوئے ہیں۔
ہم نے کہا کیا مطلب اتنا ہی تو ستون ہے، اتنا تو ستون اٹھانے میں، پلر اٹھانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ کیسے انجینئر تھے، یہ کیسے بے ایمان کاریگر تھے، یہ کیسے کام کرنے والے مزدور تھے کہ پیسے لیتے رہے، تنخواہ لیتے رہے، انہوں نے کام نہیں کیا، اتنا سا ستون اتنی مدت میں تیار کیا؟ کہا قبلہ یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا ستون نہیں ہے، یہ اتنا ستون نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ زمین میں ہے، اس سے زیادہ زمین میں ہے۔ ہم نے کہا ضرورت کیا تھی؟ کہا اتنا مضبوط پل بنانا چاہتے ہیں جو برسوں کے لیے رہے، سینکڑوں سال کے لیے رہے، بغیر زمین میں بنائے ہوئے، بنیاد کو مستحکم کیے ہوئے یہ پل نہیں بن سکتا تھا۔ بس عزیزان گرامی، جو ظاہر کو جو نگاہیں ظاہر کو دیکھتی ہے انہیں صرف عمارت نظر آتی ہے، انہیں اوپری حصہ نظر آتا ہے، مگر جو صاحب نظر ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ عمارت بغیر مضبوط بنیاد کے نہیں رہ سکتی، یہ عمارت بغیر بنیاد کے، مضبوط بنیاد کے نہیں قائم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی اور اتنی مضبوط عمارت ہے تو پھر اتنی ہی مستحکم اس کی بنیاد بھی چاہیے۔ پیغمبر کی رسالت وہ ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے، یہ کردار وہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اب نہ پوچھئے گا کہ پیغمبر 40 برس تک کیا کر رہے تھے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کچھ نہیں کر رہے تھے، رسالت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر کچھ اور نہیں کر رہے تھے، پیغمبر بنیاد رکھ رہے تھے رسالت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اعلان کریں گے تو مخالفت ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ عمارت کب باقی رہتی ہے؟ جب بنیاد مضبوط ہو، بنیاد مستحکم ہو۔ جتنی مستحکم بنیاد ہوگی، جتنی مستحکم بنیاد ہوگی اتنی ہی مستحکم اور مضبوط عمارت ہوگی۔ اگر بنیاد مستحکم نہ ہو عمارت گر جائے گی۔ پیغمبر 40 سال تک رسالت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ عمارت 2 مہینے میں بن گئی، یہ پل 4 مہینے میں بن گیا، سال بھر میں بن گیا۔ نہیں، جب سے یہ بنیاد رکھی گئی، کام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب سے یہ بنیاد رکھی گئی ہے وہاں سے آغاز ہوا ہے۔ اور آپ کو اگر یقین نہ آئے تو پیغمبر نے جس دن اعلان رسالت فرمایا، لوگوں کو دعوت دی، تو کیا کہا پیغمبر نے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا، براہ راست نہیں کہہ دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہو اللہ ایک ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں، پورے مجمع کو جمع کیا، لوگوں کو بلایا، مجمع کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو مجھے مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ میری بات کو قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہم مان لیں گے۔ کیوں مان لیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا، تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیغمبر نے پہلے اپنے کو صادق منوایا، اپنے کو امین منوایا۔ جب صداقت منوا لی، اپنے کو امین کہلوا لیا، تب اسلام کا پیغام رکھا، تب توحید کا پیغام رکھا۔ یہ پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر کیا فرما رہے تھے؟ یہ کچھ اور نہیں تھا، پیغمبر اسی 40 سالہ عمارت پر بنیاد تعمیر کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا آسان کام تھا۔ آپ توجہ فرمائیں، آپ توجہ فرمائیں کہ پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا، الزامات لگائے گئے، کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، پیغمبر پر الزامات لگائے گئے، مگر کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہو کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ امانت دار نہیں ہیں، یہ امانت الہی لے کر آ رہے ہیں، رسول بن کر آئے ہیں، خدا کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں اگر امانت داری نہ ہوگی تو اعتبار نہ ہوگا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، پیغمبر اکرم نے خدا کا کلمہ بعد میں پڑھوایا، اپنی
اپنی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا، امانت داری صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس دور میں دیکھیں آپ پیغمبر کا کردار کس لائق ہے، کیسا کردار ہے کہ دشمن ہر الزام لگا رہا ہے، مخالف ہر الزام لگانے کو تیار ہے، مگر کردار اتنا پختہ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ نہ جھوٹ کا الزام لگا سکتا ہے، نہ خیانت کا الزام لگا سکتا ہے۔ اور یہی دو بنیاد ستون ہے پیغمبر کی زندگی کے، یہی مضبوط ستون ہے پیغمبر کی تبلیغ کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے۔ انہی ستونوں کے اوپر پیغمبر نے اپنی مار کھڑی کی ہے، اسلام کا پیغام پہنچایا۔ تم اگر مجھے سچا مانتے ہو، تم اگر مجھے سچا مانتے ہو، اگر میرا پیغام نہیں ماننا چاہتے، میری زندگی میں ایک جھوٹ نکال دو، بات ختم ہو جائے گی۔ ایک جھوٹ نکال دو، بات ختم ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، پیغمبر جب اعلان کر رہے ہیں، پیغمبر جب آواز دے رہے ہیں کہ کیا میں اگر کہوں تم مان لو گے کہ نہیں مان لو گے، اور یہ پیغمبر کا اعلان ہو گیا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اگر میں پہاڑ کے پیچھے کے بارے میں خبر دے رہا ہوں وہ خبر سچی ہے، تو اگر خدا کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو وہ بھی سچا ہے، اگر میں جنت و کوثر کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو وہ بھی صحیح ہے، اگر میں جہنم کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو وہ بھی درست ہے، میں حساب و کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو وہ بھی درست ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں منحصر ہیں کس چیز کے اوپر؟ پیغمبر کی صداقت کے اوپر۔ پیغمبر کا چیلنج برقرار ہے، میری زندگی میں جھوٹ نکال دو، نہ لڑائی کی ضرورت ہے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ الزام کی ضرورت ہے، نہ جنگوں کی ضرورت ہے، ارے کوئی ضرورت نہیں ہے، فقط زندگی میں ایک جھوٹ دکھا دو، زندگی میں ایک جھوٹ دکھا دو، سارے دعوے ختم ہو جائیں گے۔ مگر کیا کہنا عظمت کردار پیغمبر کا، کیا کہنا عظمت کردار پیغمبر کا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کھڑے ہو کے کہہ دے آپ نے فلاں دن جھوٹ بولا تھا، فلاں موقع پہ غلط بیانی کی تھی۔ یہ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبان ایمان تشریف فرما ہے، پیغمبر جو اپنے کردار کو سند بنا رہے ہیں اور لوگوں سے گواہی لے رہے ہیں کہ مجھے نہ ماننا ہو نہ مانو، میری بات کو قبول نہ کرو، لیکن مجھے جھوٹا ثابت کر دو، سارے دعوے غلط ہو جائیں گے۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا آغاز ہے، یہ رسالت کا آغاز ہے۔ عزیزان گرامی، جب لوگ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو بڑے اچھے اچھے وعدے کرتے ہیں، نہ معلوم کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سنتے رہتے ہیں، سڑکیں ایسی ہو جائیں گی، لائٹ ایسی ہو جائے گی، اور یہ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا، اور 15 لاکھ آئیں گے، 20 لاکھ آئیں گے، اور یوں سب کچھ وعدے ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار میں نہیں آئے۔ بلکہ بہت سے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کو آزما چکے، ہمیں بھی آزما لو، سب کو دیکھ چکے، ہمیں بھی دیکھ لو، ہم الگ ہیں ان سے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں۔ یہ کب تک تھا؟ جب تک اقتدار میں نہیں آئے تھے، جب تک حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب کامیابی مل گئی، حکومت مل گئی، تو پھر لوگوں نے دیکھ لیا کہ چاہے جیسے دعوے کر کے آئیں، چاہے جیسے دعوے کر کے آئیں، ان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جب تک سچے تھے، جب تک اچھے تھے، جب تک حکومت نہیں ملی تھی، جب تک کامیابی نہیں ملی تھی، تو عزیزو یہ ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ کہے آج پیغمبر کے اعلان رسالت کا پہلا دن ہے، پیغمبر اپنے کردار کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ میری زندگی میں کمی نکال دو تو میں اپنے دعوے واپس، میرے دعووں کی حقیقت نہ رہ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک لوگوں نے پیغمبر کی زندگی پہ غور نہ کیا ہو۔ میں اس لیے کہ یہ بچہ کیا بنے گا، کہاں پہنچے گا، کسی کو نہیں پتا۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اسکول میں آیا، مکتب میں پڑھ رہا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے، کیا بنے گا کسی کو نہیں پتا، اس کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ہے، نہ کوئی اسے توجہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن جب وہی بچہ ترقی کرتے کرتے کہیں پہنچ گیا، اب اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آج کل تو موبائل کے نیچے رہتا ہے، سوشل میڈیا کے نیچے رہتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی ہر لمحے کی تصویر موجود ہے۔ پہلے تو لوگ جھوٹ بول جایا کرتے تھے، انکار کر دیا کرتے تھے، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا،
میرے بیان کو توڑ مروڑ کے بیان کیا، وہی بات کہی مگر انکار کرنے کا آسان راستہ تھا، مگر اب تو یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی انسان کہہ دے کہ ہمیں توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، فوراً ویڈیو دکھا دیا جاتا ہے، کلپ سامنے آ جاتی ہے، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر لمحے انسان زیر نظر ہے، نظریں لگی ہوئی ہیں، توجہ لگی ہوئی ہے۔ جب تک پیغمبر نے اعلان نہیں کیا تھا، 40 سالہ زندگی تھی، ہو سکتا ہے لوگوں نے توجہ نہ کی ہو، لیکن جب اعلان کر رہے ہیں اب تو نظریں لگ گئی، اب تو لوگ متوجہ ہو گئے۔ ہم نے کل تک ان کی زندگی کو باریکی سے نہیں دیکھا تھا، اب غور سے دیکھو، کہیں جھوٹ مل جائے، کہیں غلط بات مل جائے، کہیں خیانت مل جائے، لیکن عزیزان گرامی پیغمبر کی زندگی میں نہیں ملتا۔ میں عرض کر رہا تھا یہ جو واقعہ ہے یہ پہلا دن ہے جب اعلان رسالت ہو رہا ہے، اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو نظر نہ آیا ہو، مگر ہمیں ایک اور کردار ملتا ہے۔ کس کا کردار؟ جو نفس رسول ہے، وہ زندگی کے آغاز میں نہیں، زندگی کے انجام پر جب سر پر ضربت کھا چکا ہے، اپنے قاتل سے پوچھتا ہے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ ابن ملجم سے مولا نے کیا پوچھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ عزیزوں، کون تھا جو ابن ملجم کی زبان پکڑے تھا؟ وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، جو اتنا دشمن ہو کہ سر پر وار لگا سکتا ہے وہ بھی خاموش ہے۔ کردار کی مضبوطی یہ ہے، کردار کا عالم یہ ہے کہ سر پہ ضربت تو لگا سکتا ہے مگر کردار میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دشمنی تو کی جا سکتی ہے، دشمنی تو کی جا سکتی ہے، مگر کردار میں کوئی اعتراض نہیں بن، کردار میں کوئی نقص نہیں نکالا جا سکتا۔ بس ایسا کردار اس لائق ہے، ایسا کردار اس لائق ہوتا ہے جسے نمونہ عمل قرار دیا جائے انسانیت کے لیے، جس کی زندگی میں کوئی نقص نہ دکھائی دے، کوئی عیب نہ دکھائی دے۔ دشمن الزام لگائے، دشمن زخم لگائے، تلوار لگائے، چاہے جو حملے کرے، لیکن کردار کے اندر کوئی کمی نہ نکال سکے۔ بس عزیزان گرامی، پیغمبر آئے ہیں، اس دنیا میں آئے، کس لیے آئے ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ پیغمبر نے کام انجام دیا، کیسے انجام دیا؟ پیغمبر جو کچھ کر رہے تھے، پیغمبر جو کچھ کر رہے تھے کس کے لیے کر رہے تھے؟ اپنے لیے کر رہے تھے۔ کس کی بھلائی تھی، کس کا فائدہ تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کا فائدہ تھا، جن کے لیے پیش کر رہے تھے ان کا فائدہ تھا، مگر جواب میں کیا ملا پیغمبر کو؟ جی استقبال ہوا، لوگوں نے گلے لگایا، نعرے لگائے، ہار پھول پھینایا؟ نہیں عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر حق کا راستہ دکھا رہے ہیں، پیغمبر کو ستایا جاتا ہے، اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، غلاظت پھینکی جاتی ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، زخم لگائے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں، مگر پیغمبر اپنے کام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے۔ یہ بھی ایک سبق ہے، یہ بھی ایک اسوہ ہے، کردار پیغمبر کا یہ بھی ایک نمونہ عمل ہے کہ اگر تم حق کا پیغام پہنچا رہے ہو، حق کے راستے پر چل رہے ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو پھر الزامات سے نہ ڈرنا، تہمتوں سے نہ گھبرانا۔ تمہارے پر الزامات لگائے جائیں گے، پتھر مارے جائیں گے، نہ معلوم کیسے کیسے القابات سے نوازا جائے گا، مگر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسی طریقے سے اپنے راستے پر، اپنے راہ کے اوپر گامزن رہنا، لوگوں کی ہدایت کا سامان فراہم کرتے رہنا۔ عزیزان گرامی، بڑا دل گردہ چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، اور خاص طور سے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ پروردگار کے نے اعلان کر رہا ہے، پیغمبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صاحب خلق عظیم ہیں۔ پیغمبر نے لوگوں کو تلوار سے دعوت نہیں دی ہے، پیغمبر نے تلوار سے دعوت نہیں دی ہے، یہ دنیا والے ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، پیغمبر کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، پیغمبر کا اسلام، نبی کا اسلام، دین اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے بلکہ کردار کے زور پہ پھیلا ہے۔
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پیغمبر کو کتنا ستایا گیا، کتنی اذیت پہنچائی گئی۔ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی ہے جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا۔ آخر کار پیغمبر مجبور ہوئے مکہ چھوڑنے کے لیے، آپ نے ہجرت کی، بہرحال پیغمبر کے لیے شاق تھا اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا۔ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، خدا نے وعدہ کیا کہ ہم پلٹا کر لائیں گے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، قرآن کی آیت ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو پلٹا کے واپس لائے گا۔ پیغمبر سے وعدہ ہے کہ پلٹا کر واپس لائیں گے۔ کس عالم میں لائیں گے؟ فاتح بنا کر لائیں گے، فاتح کی شان سے مکے میں داخل ہوں گے۔ وقت وہ بھی آیا کہ جب پیغمبر اکرم فاتح کی شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ عزیزان گرامی، صرف پیغمبر کو نہیں ستایا گیا تھا، بلکہ جو پیغمبر کے ماننے والے تھے، جو کلمہ گو تھے، انہیں بھی ستایا جاتا تھا، انہیں بھی اذیتیں دی جاتی تھیں، ان پر بھی کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں بھی جلتی زمین پہ لٹا دیا جاتا تھا، بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، سزائیں دی جاتی تھی۔ ہم تو بڑے آرام سے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں تو بڑے آرام سے مفت میں مل گیا ہے، لہٰذا ہمیں قدر نہیں ہے۔ واقعاً قدر اگر ہے اور ہونا چاہیے تو ان کے دل سے پوچھئے جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ ہمیں تو مفت مل گیا ہے، لہذا جیسے چاہے صحیح، جو چاہیں ہم اس کے ساتھ برتاؤ کریں، سلوک کریں۔ لیکن جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، پیغمبر کے ساتھ کیسے کیسے افراد تھے۔ اونٹ سے ایک پاؤں باندھ دیا گیا، دوسرے اونٹ میں دوسرا پاؤں باندھ دیا گیا، اور اونٹوں کو مخالف سمت سے روانہ ہکا دیا گیا۔ انجام کیا ہوگا، اجر کیا ہوگا، ایسی قربانیاں۔ تو پیغمبر کے ساتھ سبھی کو اذیتیں پہنچائی گئی، سبھی کو ستایا گیا۔ پیغمبر نے حکم دیا ہجرت کرنے کا، کچھ لوگ حبشہ گئے، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ بہرحال یہ پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے، پوری تفصیلات آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے۔ پیغمبر مکہ چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد فاتحانہ شان سے واپس آئے۔ اب جو مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، اب جنہیں ستایا گیا تھا، جنہیں اذیتیں پہنچائی گئی تھی، ان کے جذبات نے انگڑائیاں لینا شروع کی۔ انہوں نے بھی سوچنا شروع کیا، کل تک یہ ہمیں ستا رہے تھے، ہمیں کوڑے مار رہے تھے، ہم پر پتھر برسا رہے تھے، آج ہمارا دن ہے، آج ہم انتقام لیں گے، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے، جیسے ہمیں ستایا تھا ایسے ہی ہم انہیں ستائیں گے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، جو انسان پستا ہے، جو انسان اذیتیں اٹھاتا ہے، اس کے دل میں جذبات ابھرتے رہتے ہیں، اور وہ مسلسل یہ سوچتا ہے کہ کاش ہمیں بھی موقع ملے اور ہم بھی ان سے بدلہ لے سکیں۔ اب جو مسلمان فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے تو جو جوشیلے مسلمان تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے وہ انتقام کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے، ساری پریشانیوں کا، ساری رسوائیوں کا، ساری اذیتوں کا بدلہ لیں گے، آج خون کے فوارے اڑیں گے، سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، مسلمانوں کے لشکر میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ آج کا دن انتقام کا دن ہے۔ پیغمبر تک خبر پہنچی، لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ پیغمبر نے کہا خبردار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بل الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، دنیا رحمت محمدی کا مظاہرہ دیکھے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے دشمن جن کی وجہ سے پیغمبر کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، کتنا ستایا گیا پیغمبر کو۔ اب پیغمبر کے سامنے مجمع کھڑا ہوا، پیغمبر کو اختیار ہے، فاتح بن کر آئے ہیں، پیغمبر فاتح بن کر آئے ہیں، پیغمبر کو اختیار ہے چاہے جیسے بدلہ لے، مگر پیغمبر خود بدلہ نہیں لیتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہیں ہم سے کیا توقع ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں، مجمع سے پوچھتے ہیں تمہیں ہم سے کیا توقع ہے، ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ جواب ملا وہی انتظار ہے، وہی توقع ہے جو کریم ابن کریم سے ہوتا ہے، وہی توقع ہے جو کریم ابن کریم سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، ستانے والے ہیں، اذیتیں پہنچانے والے ہیں، مگر جانتے ہیں یہ کریم ابن کریم ہے،
وہی انتظار جو ایک کریم سے ہوتا ہے. پیغمبر نے آواز دی جاؤ انتم الطلقاء، تم سب کو آزادی دی جاتی ہے، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے. بس عزیزان گرامی، یہ پیغمبر کیا کر رہے تھے؟ پیغمبر کردار پیش کر رہے تھے. دنیا آ کے دیکھے جو یہ کہتی ہے کہ تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، فتح مکہ میں آ کے دیکھے کہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یا کردار پیغمبر کے ذریعے پھیلا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، تو فاتحانہ شان سے آئیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کو اختیار تھا. نہیں عزیزو، جب پیغمبر مکے میں ہیں، میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک گلی سے گزرتے ہیں مسلسل کوڑا آتا. واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، مجھے فقط اپنے موضوع سے مربوط کرنا ہے. ہمیں زندگی کے وہ اصول چاہیے، وہ عملی نمونے چاہیے جو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور اپنی زندگی وہ کامیاب بنا سکے. قرآن نے یہی تعارف کرایا ہے کہ اگر نمونہ عمل چاہتے ہو، اگر نمونہ عمل چاہتے ہو، آئیڈیل چاہتے ہو، اپنے لیے کوئی مثالی زندگی چاہتے ہو، تو پیغمبر کے ساتھ مسلسل گزرتے ہیں، کوڑا پھینکا جاتا ہے. ایک دن کوڑا نہیں آیا. پیغمبر کو حیرت ہوئی کہ روز کا معمول تھا، کوڑا پھینکا جاتا تھا، آج کوڑا نہیں آیا. خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کہیں چلی گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے؟ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ بڑھیا بیمار ہے. پیغمبر نے کہا ہم عیادت کے لیے جائیں گے. دشمن ہے، مخالف ہے، کوڑا پھینکنے والی ہے، اذیت پہنچانے والی ہے، مگر کردار پیغمبر ملاحظہ فرمائیں، کردار پیغمبر ملاحظہ فرمائیں. ہم عیادت کے لیے جائیں گے. اب جو ضعیفہ نے دیکھا تو سوچا کہ اب جب میں کمزور ہو گئی ہوں، بیمار ہو گئی ہوں، یہ بدلہ لینے کے لیے آئے. کیا آپ بدلہ لینے کے لیے آئے ہو؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، حال چال پوچھنے کے لیے آیا. وہ حیرت میں پڑ جاتی ہے. اللہ اللہ، ایسا بھی اخلاق ہو سکتا ہے جو اپنے دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے، ایسا برتاؤ کرے. عزیزو کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے. پیغمبر یہ بھی کر سکتے تھے کہ راستہ بدل دیں، پیغمبر یہ بھی کر سکتے تھے کسی اور کوچے سے چلے جائیں، مگر پیغمبر نے راستہ نہیں بدلا. یا رسول اللہ، آپ راستہ کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ پیغمبر آواز دیں گے میں اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، جو منحرف ہے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، یہیں سے اسلام کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے، یہیں سے اسلام کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام برائی کا مخالف ہے، برے لوگوں کا مخالف نہیں ہے. اسلام برائی کا مخالف ہے، برے لوگوں کا مخالف نہیں ہے. اس ضعیفہ میں کوئی خرابی، ایک برائی پائی جاتی تھی، وہ بری عورت تھی، ضعیفہ تھی، بری تھی، لیکن اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی تھی. اگر دشمنی برائی سے نہ ہوتی، برے سے ہوتی، تو ہرگز ملاقات کے لیے نہ جاتے، عیادت کرنے کے لیے نہ جاتے. مگر دشمنی برائی سے ہے، برے لوگوں سے نہیں ہے، بد کردار لوگوں سے نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ان کے اندر سے برائی ختم ہو جائے، ان کے اندر سے برائی ختم ہو جائے. بھئی پیغمبر کا تعارف مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب، پیغمبر کا تعارف کیا کرایا؟ پیغمبر کا تعارف کرایا کہ طبیب دوار بطبہ. ایسے طبیب تھے جو ایک جگہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ چلتے پھرتے مریضوں کے پاس دیکھنے جایا کرتے تھے. ڈاکٹر بیمار سے نفرت کرتا ہے یا بیماری سے نفرت کرتا ہے؟ ایک طبیب بیمار سے نفرت کرتا ہے یا بیماری سے نفرت کرتا ہے؟ یقیناً ایک طبیب بیماری سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا ہے. جو طبیب بن کر آیا ہے وہ کبھی مریض سے نفرت نہیں کر سکتا. اہل بیت کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے کبھی بھی برے لوگوں سے نفرت نہیں کی ہے، ہمیشہ برائی سے نفرت کی ہے. تم برائی چھوڑ دو، تم برائی چھوڑ دو، ہمیں تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. بس یہی سیرت کا نمونہ ہے، یہی عملی نمونہ ہے. آج کے دور میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے، دیکھو جو برے لوگ ہیں ان سے نفرت نہ کرنا، جو ان کے اندر برائی ہے اس سے نفرت کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی پیغمبر کے یہاں دیکھا، یہی مولا کائنات کے یہاں دیکھا.
جنگ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں. جنگ خندق میں جب ایک پہلوان آ گیا خندق پار کر کے، تفصیلات مجھے نہیں جانا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کون ہے میرے مقابلے پر؟ کوئی جانے کو تیار نہیں. بہرحال وہی جو ہر موقع پر کام آیا پیغمبر کے، ہر موقع پر حاضر رہا پیغمبر کی خدمت نصرت اسلام کے لیے. انا یا رسول اللہ، میں جانے کو تیار ہوں. کون ہے؟ دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے کہ برز الایمان و کلو الی الکفر کلے، اے پروردگار آج کل کفر، کل ایمان، کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. تو وہ کتنا برا انسان ہوگا بھائی جو کل کفر ہے، اسے تو گلا کاٹ دینا چاہیے کہ نہیں کاٹ دینا چاہیے؟ ہمیں اگر مل جائے اور موقع مل جائے، کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام؟ تو پیغمبر یہ مولا کائنات گئے، مقابلے کے لیے گئے. جانے کے بعد کیا کیا؟ لڑائی شروع کر دی مولا نے، تلوار چلانا شروع کر دیا مولا نے، گلا کاٹ دیا اس کا مولا نے. یعنی جانے سے پہلے کچھ گفتگو کی ہے. غور کیجئے گا، پہچانیے عظمت کردار پیغمبر، عظمت کردار امیر المومنین، کردار اہل بیت کو سمجھیے. کیا جاتے ہی لڑائی شروع کر دی، جنگ شروع کر دی، تلوار چلانا شروع کر دیا؟ نہیں عزیزان گرامی، تاریخ لکھتی ہے جانے کے بعد مولا کائنات نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے مقابل کی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لیتا ہے. کہا ہاں آپ نے صحیح سنا. کہا پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لیا مسلمان ہو جا. پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لیا مسلمان ہو جا. اس نے کہا کہ اگر مسلمان ہی ہونا ہوتا، ایمان ہی لانا ہوتا تو یہاں تک آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، کچھ اور کہو. بہرحال اس نے رد کر دیا، یہ بات قبول نہیں کی. مولا کائنات نے فرمایا کہ پھر واپس چلا جا. مولا کائنات نے فرمایا واپس چلا جا. وہ لڑنے کے لیے آیا ہے، مولا لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے گئے ہیں، جنگ کیجئے. یہ کون سی بات ہوئی واپس چلا جا؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ واپس چلا جا؟ مگر مولا فرماتے ہیں جا واپس چلا جا. اس نے کہا کہ اگر واپس چلا جاؤں گا تو عورتیں ہنسیں گی. عورتیں ہنسیں گی یعنی عورتوں کے تانے اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ برداشت کر سکے. انسان اپنی جان دے دیتا ہے مگر عورتوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتا ہے. بہرحال جو ہونا تھا وہی ہوا. مولا کائنات کے ہاتھوں تہتے ہو گیا، قتل ہو گیا، مگر عورتوں کے تانے سننا گوارا نہیں کیے. بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عورتیں کون تھیں؟ وہ باطل پرست تھی، وہ کافر تھی، وہ مشرکین تھی، وہ مشرکات تھی، وہ مشرک تھی، وہ کافر تھی، مگر ان کے دعووں میں، ان کے تانوں میں اتنا اثر تھا کہ وہ اپنے مردوں کو میدان عمل میں آگے بھیج دیتی تھی. جو مشرکین تھی، مشرک عورتوں کے تانوں میں اتنا اثر تھا کہ وہ اپنے مردوں کو میدان عمل میں بھیج دیتی تھی. اگر مشرک عورتوں کے تانے میدان عمل میں بھیج سکتی ہے تو کیا مومن عورتوں کے تانے مردوں کو دیدار نہیں بنا سکتے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کے تانے بے دین بنا سکتے ہیں، ہماری خواتین کے تانے دیدار نہیں بنا سکتے. بس عزیزان گرامی غور کرنے کا مقام ہے. بہرحال مولا کائنات اس کے سامنے پیشکش رکھی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جنگ نہیں کر رہے ہیں. ایمان لے آ، اگر قبول نہیں کرتا تو واپس چلا جا. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا کہنا چاہتے ہیں، پہلا بھی عوام نے پیشکش رکھی تھی ایمان لے آ. مولا فرمانا چاہتے ہیں میں تجھے دونوں جہان کی سعادت دینا چاہتا ہوں. اگر ایمان لے آئے گا زندہ بھی رہ جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا. میں تجھے دونوں جہاں کی سعادت دینا چاہتا تھا. اگر تو اس لائق نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے، تو آخرت نہیں لینا چاہتا تو کم سے کم اپنی دنیا کو بچا لے، واپس چلا جا. کم سے کم اپنی دنیا کو بچا لے، واپس چلا جا. اس لیے کہ علی کے مقابلے پر آنے کے بعد زندہ رہنے کا سوال نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی یہ کیا ہے؟ ہمیں برائیوں سے نفرت ہے، بروں سے نفرت نہیں ہے. اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. اسلام کا پیغام یہی ہے، اسلام کا فلسفہ یہی ہے. ہم بروں کو برا کہتے رہیں، لعنت کرتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، جو دل میں آئے وہ کہتے رہیں، اور ہمارے کام بھی وہی ہوں.
ایک شرابی کو ہم برا کہتے رہیں اور خود شراب پیتے رہیں، جواری کو ہم برا کہتے رہیں خود جوا کھیلتے رہیں، غاصبین کو برا کہتے رہیں اور خود غصب کرتے رہیں، فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہوگا عزیزان گرامی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں برائی سے نفرت ہے تو ہمیں اس کام کو چھوڑنا چاہیے، وہ راہ راست پر لے کر آئے گا۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ یہی دور امام حسن میں ہم نے دیکھا، یہی دور امام حسن میں ہم نے دیکھا۔ شہزادہ حسن امام حسن ہیں، مرد شامی ایک آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ شام سے، جہاں مولائے کائنات کے خلاف نفرت دلوں میں بھری گئی، ہزاروں ممبر سے برا بھلا کہا جاتا ہے، دلوں میں بھر دی گئی ہے نفرت۔ شام کا ایک انسان باشندہ مدینے میں آیا، یہاں آیا، اس علاقے میں آیا، اور آنے کے بعد سے دیکھا کہ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان ہے، انتہائی احترام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، عزت و اکرام کے ساتھ چلا جا رہا۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ابن علی۔ جیسے ہی سنا کہ یہ علی کے دل بند ہے، اس کی جو نفرت تھی، اس کا جذبہ ایک دم سے بھڑک اٹھا، اچھا یہ اسی علی کے بیٹے، اور مولا کائنات کو اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عزیزو، ہمارے سامنے اگر کوئی ہمارے باپ کو برا کہے، ہم برداشت کریں گے؟ کوئی بھی انسان ہے، لڑ لیتا ہے، مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، جان لے لیتا ہے، بھئی کیا کیا تم نے؟ کہا وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا، ہم سنتے رہے، لیکن وہ ہمارے باپ کو برا کہنے لگا، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ امام حسن کے سامنے مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے، مگر امام ہیں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، امام ہیں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی شاید تم مسافر معلوم ہوتا ہے، اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، اس علاقے کا باشندہ نہیں ہے، اگر ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو آج میں تیرے لیے ٹھہرنے کا انتظام کرتا ہوں، اگر کھانے کے لیے سامان نہ ہو آج میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں، تجھے جس چیز کی ضرورت ہو میں تجھے فراہم کرتا ہوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب میں برا بھلا کہوں گا، ان کے باپ کو برا بھلا کہوں گا تو انہیں ناگوار گزرے گا، غصہ آئے گا، یہ جواب دیں گے، بحث و مباحثہ ہوگا، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، انتہائی اخلاق سے جواب دے رہے۔ یہ کس کردار کے مالک ہیں، یہ کس اخلاق کے مالک ہیں؟ یہ پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں کہ ہمیں برائی سے دشمنی ہے، برے لوگوں سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں برائی سے دشمنی ہے۔ اگر یہ برائی ختم ہو جائے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کے دور میں دیکھ لیں، وہاں بھی یہی ہوا، آخر وقت تک اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر ادھر سے نکل کر آتا ہے، یہی تو دشمن تھا، یہی تو مخالف تھا۔ امام بھی آواز دیں گے، ہمیں جب تک برائی تھی تب تک اختلاف تھا، جب برائی ختم ہو گئی اچھائی کو اختیار کر لیا، اب ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ کردار حسن ہے، یہ کردار اہل بیت ہے جو لوگوں کو گرویتا بناتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مشہور ہو گیا اخلاق حسنی کے نام سے، اتنا زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا، اتنا زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ مشہور ہو گیا اخلاق حسنی کے نام سے، خلق حسن کے نام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ القاب ہیں امام کے، کریم اہل بیت کہلاتے ہیں، عبادت و زہد کا کوئی کم انتہا نہیں ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کریم اہل بیت کہلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں آخر کیا ماجرا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے بارے میں یہی کہا گیا، وہی توقع ہے جو کریم ابن کریم سے ہوتی ہے۔ امام حسن کے بارے میں یہی کریم اہل بیت ہیں۔ ان ہستیوں میں جسے دیکھیں یہاں کرم سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔ رفدیات جامعہ میں ہم جب جملہ پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اے مولا، اے ہمارے آقا، شانکم الاحسان و سجیتکم الکرم و عادتکم الاحسان، آپ کا رویہ، آپ کا انداز، آپ کی شان کرم ہے، جود و سخا ہے، احسان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب بھی تعارف ہوتا ہے تو کریم سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عربی زبان میں مختلف لفظیں ہیں، ایک جود ہے، جود و سخا، سخاوت ہے، ہم اردو میں سخاوت بولتے ہیں، مگر کبھی کبھی جود و سخا بولتے ہیں۔ جود یعنی عطا کرنے والا، سخا یعنی عطا کرنے والا، کریم یعنی عطا کرنے والا۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا
کہ جواد اسے کہتے ہیں، جود اسے کہاں ہوتا ہے جہاں مانگنے پر عطا کیا جائے، جود اسے کہتے ہیں جہاں مانگنے پر عطا کیا جائے، جہاں بغیر مانگے عطا کیا جائے اسے کرم کہا جاتا ہے، جہاں بغیر مانگے عطا کیا جائے اسے کرم کہا جاتا ہے، جہاں جود ہوتا ہے وہ وہ جواد کہلاتا ہے، جہاں کرم ہوتا ہے وہ کریم کہلاتا ہے۔ کیا کہنا جو کریم اہل بیت بن جائے، کیا کہنا جو کریم اہل بیت بن جائے۔ عزیزان گرامی، انداز کیا ہے، انداز کیا ہے؟ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام نے زندگی میں 2 بار اپنا جو کچھ سرمایہ تھا، 3 بار جو سرمایہ تھا اس کا آدھا حصہ راہ خدا میں فقیروں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا، ناداروں کو دے دیا، 3 بار آدھا حصہ دیا، اور 2 بار جو کچھ تھا وہ سب ناداروں کے حوالے کر دی۔ روایتیں کہتی، تاریخ کہتی، یہاں تک کہ جو پیروں کی نعلین تھی، جو جوتیاں تھیں، وہ بھی غربا کو، فقیروں کو، ناداروں کے حوالے کر دی۔ یعنی اپنے پاس کچھ نہیں رہا، اپنے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون عطا کرنے والے ہیں؟ عزیزان گرامی، دوسروں کے مال سے بانٹنا آسان ہے، چندہ لے کر آنا، چندہ کر کے تقسیم کر دینا اور فوٹو کھنچوا لینا اور ہے، لیکن اپنے مال سے تقسیم کرنا، اپنے مال سے لوگوں کو دینا، کتنا دینا، کتنا دینا۔ ہمارے یہاں بھی چندہ ہوتا ہے، کار خیر کے لیے مانگا جاتا ہے، ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اپنے حالات دیکھتے ہیں، بھائی دے دیجئے، ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، ارے ہے تو مگر ہماری بھی ضرورتیں تو ہیں، ہمیں اپنا بھی تو دیکھنا ہے، ہمیں فلاں بھی تو کرنا ہے، یعنی ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں۔ امام کا طریقہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ جو سرمایہ ہے اس کا آدھا، اور 2 مرتبہ جو سرمایہ ہے وہ پورا کا پورا راہ خدا میں خرچ کر دیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ فرق کیا ہے ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں؟ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے تو ہمارے یہاں کمی آ جائے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ راہ خدا میں دینے سے کمی نہیں آتی ہے اور اضافہ ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ راہ خدا میں دینے سے کمی نہیں آتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، واضح لفظوں میں اعلان ہے، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے، کاہے سے ڈراتا ہے؟ فقر سے ڈراتا ہے۔ اگر تم دو گے، راہ خدا میں خرچ کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اولاد بھوکے مر جائے گی، انہیں پڑھاؤ گے کہاں سے، انہیں لکھاؤ گے کہاں سے، انہیں نوکری کہاں سے دلاؤ گے، ان کی شادی کہاں سے کرو گے؟ لہذا بچا کے رکھو، بچا کے رکھو، بچا کے رکھو۔ تو شیطانی آواز یہ ہے کہ خرچ نہ کرو، راہ خدا میں خرچ نہ کرو، انفاق نہ کرو۔ پروردگار کا اعلان کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ و فضلا، اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تم سے مغفرت و فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا کہ نمونہ عمل دیکھنا چاہتے ہیں، یہ عملی نمونے ہیں، کاش ہم انہیں اختیار کر لیں تو ہماری زندگی بھی بدل جائے، کاش ہم انہیں اختیار کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ ڈرتے ہیں، ڈراتے ہیں، شیطان ڈراتا ہے اگر خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ وعدہ الہی کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جیسے ہم سے کہا جاتا ہے کچھ بچا کے رکھ لو، کچھ آئندہ کے لیے محفوظ کر لو، کچھ یہ کر لو، کچھ وہ کر لو، ایسے ہی لوگ ائمہ کو بھی مشورے دیا کرتے تھے، آپ سب کچھ راہ خدا میں دے رہے ہیں، آپ کا کیا ہوگا؟ ہر سائل کو عطا کیوں کر دیتے ہیں، ہر مانگنے والے کو دے کیوں دیتے ہیں؟ ارے کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں، کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھیں۔ مولا فرماتے ہیں ارے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم ادھر سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے جب بھی مانگا ابھی اس نے انکار نہیں کیا، اس نے عطا کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جو ہمارے دروازے پر آئے اس کے مانگنے پر اگر ہم عطا نہ کریں تو وہ بھی اپنا رویہ تبدیل کر لے، وہ بھی ہمیں عطا کرنا بند کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیسی زندگی، کیسی پاک و پاکیزہ زندگی، خدا پر یقین کی زندگی۔ واقعاً اگر اسوہ بننے کے لائق ہیں، نمونہ عمل بننے کے لائق ہیں تو یہ ہستیاں نمونہ عمل بننے کے لائق۔ زندگی میں عبادت کا عالم یہ ہے، عبادت کا عالم یہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 20 مرتبہ یا بعض تاریخ میں 25 مرتبہ حج کیے ہیں، اور حج بھی پیدل حج کیے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی گنتی ہوتی ہے، 10 مرتبہ جا چکے ہیں،
اتنی مرتبہ زیارت کر چکے ہیں، اتنی مرتبہ وہاں جا چکے ہیں، ہم بھی فخر سے بیان کرتے ہیں، مگر ہم کس طرح جاتے ہیں؟ کسی نے دے دیا، کسی نے بھیج دیا، کہیں سے نام نکل آیا، کہیں سے پیسہ، جیسے بھی صحیح، بہرحال جہاز میں بیٹھے 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ مگر امام نے 25 مرتبہ یا 20 مرتبہ پیادہ حج کیے ہیں، پیدل حج کیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سواری نہیں تھی، مجبوری کا سودا تھا۔ بھائی مجبوری ہوتی ہے انسان چاہے جو کر لیتا ہے، ایسا نہیں کہ مجبوری تھی امام پیدل چلنے پر مجبور تھے، نہیں، سواری ساتھ ہوتی تھی، ناقہ ساتھ ہوتا تھا، مگر سوار نہیں ہوتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی عملی نمونہ ہے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دیندار بنا رہتا ہے، وہ متقی بنا رہتا ہے۔ جب تک اسے کوئی موقع نہیں ملتا ہے، کوئی پوسٹ نہیں ملتی ہے، کوئی منصب نہیں ملتا ہے، کوئی ایسا چانس نہیں ملتا ہے، تو وہ دیندار بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، ماتمدار بھی ہے، مجلس والا بھی ہے، سب کچھ ہے، ہر ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی پیسے آنا شروع ہوئے، جیسے ہی دولت آنا شروع ہوئی، کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کہیں پر متولی بن گئے، کہیں کے کچھ بن گئے، تو اب زندگی میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے، انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا اب موقع نہیں ملتا ہے، اب چانس نہیں مل گیا ہے۔ بہت سے بیچارے بے ایمانی اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے پاس بے ایمانی کا چانس ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ چانس ہی نہیں ہے کوئی۔ کمال تو یہ ہے کہ چانس ہو، بھرپور موقع ہو، اس کے بعد اپنے کردار کی حفاظت کی جائے۔ تو عزیزان گرامی، غربت میں ایماندار رہنا، غربت میں دیندار رہنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے، لیکن سواری ساتھ چل رہی ہو اور اس کے بعد پیدل حج کیا جائے، یہ حسنی کردار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ساتھ چل رہے ہیں مگر پیدل جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو دکھا سکیں، ہر ایک کے لیے نمونے عمل بن سکیں۔ بس عزیزان گرامی، ایسی ہستیاں، ایسی مقدس ہستیاں جنہوں نے انسانیت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر گھر واپس تشریف لاتے تھے تو گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے، بدن سے لہو جاری رہتا تھا، پیشانی زخمی ہوتی تھی، اتنے پتھر کھائے۔ کس لیے پتھر کھا رہے تھے؟ تاکہ امت راہ راست کے اوپر آ جائے۔ امت کو چھوڑ کے نہیں جاتے، بد دعا نہیں کرتے، برا بھلا نہیں کہتے، صرف ایک بات، پروردگار انہیں معاف کر دے، مجھے پہچانتے نہیں۔ یہی سلسلہ ہمیں آگے بھی نظر آتا ہے۔ کوئی امام ایسا نہیں ہے جسے باہر کے لوگوں سے مقابلہ نہ کرنا پڑا، جسے دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، مصائب و آلام سے روبرو نہ ہونا پڑا ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، انسان جب باہر کی دنیا سے لڑتا ہے، باہر کی دنیا سے مقابلہ کرتا ہے، تھک کر، ہار کر، چور ہو کے جب گھر میں پہنچتا ہے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ دن بھر ہم بازار میں رہے، دن بھر اپنے کاروبار میں رہے، لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، باتیں، تہمتیں، الزامات، سب کچھ چھوڑتے رہے، لیکن جب گھر پہنچتا ہے انسان تو سکون مل جاتا ہے۔ کیوں؟ گھر والوں کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، زوجہ کو دیکھتا ہے، جتنی سختیاں تھیں دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بچے جب مسکراتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے آتے ہیں تو سارا غم دور ہو جاتا ہے، ساری تھکان رفو ہو جاتی ہے، انسان کے اندر پھر سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اگلے دن پھر اسی محاذ کے اوپر جاتا ہے۔ یعنی باہر کی زندگی کتنی ہی تکلیف دہ ہو، لیکن گھر میں آنے کے بعد سکون میسر ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس کی زندگی کا، اس کے مصائب و آلام کا اندازہ کیسے لگایا جائے۔
اس کے مصائب و آلام کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ نہ جسے گھر سے باہر سکون نصیب ہے، نہ جسے گھر کے اندر سکون ہے۔ ان پروردگار نے اعلان کیا ہے ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اسی لیے بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سکون مل سکے۔ سکون فراہم ہوتا ہے زوجہ کے ذریعے، لیکن اگر زوجہ ہی سکون کو چھین رہی ہو، مسائل پیدا کر رہی ہو، گھر کے ماحول کو پرسکون نہ رہنے دیتی ہو، انسان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے۔ باہر نکلتے ہیں، اللہ اللہ، امام حسن کی زندگی کتنی مظلومیت کی زندگی ہے۔ امام نے صلح کی ہے، جو امام کے ساتھی ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے جانثار ہیں، امام کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا جنگ نہ کیجئے مگر امام صلح کر، مولا کہتے ہیں مولا صلح نہ کیجئے مگر امام صلح کرتے ہیں۔ جب امام نے صلح کر دی، یہی جو جانثار تھے امام کے ساتھ لڑنے کو تیار تھے، معاذ اللہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ مذل المؤمنین ہیں، مومنین کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ کس کے اوپر الزام ہے؟ کس کے اوپر الزام ہے؟ جو امام ہے، جو معصوم ہے، جس کا جو معصوم عن الخطا ہے، جو ہر قدم راہ راست پر اٹھاتا ہے، مگر اللہ اللہ جب اپنے چاہنے والوں سے یہ طعنہ سنتے ہوں گے، ان کی زبان پر یہ آتا ہوگا کہ آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا، آپ نے رسوا کر دیا، آپ نے جنگ کیوں نہ کی، امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایسے طعنے سنتے ہیں، جب گھر میں پہنچتے ہیں تو زوجہ ہے وہ سکون نہیں لینے دیتی ہے، وہ آرام نہیں لینے دیتی ہے، وہ اذیتیں پہنچاتی ہے۔ سوچئے ایسی زندگی کس طریقے کی ہو جاتی ہے کہ انسان کو نہ باہر سکون ہے نہ گھر میں سکون فراہم ہے، وہ کیسے زندہ رہے گا، کس عالم میں زندہ رہے گا۔ ہاں عزیزو وہ موقع بھی آیا جب دشمنوں کی سازشوں سے امام کو زہر دیا گیا، امام کو زہر دیا گیا۔ کس کے ذریعے زہر دیا گیا؟ زوجہ کے ذریعے، جودہ بنت اشعث کے ذریعے زہر دیا گیا۔ امام نے زہر نوش فرمایا۔ آپ جانتے ہیں جب انسان زہر کا شکار ہوتا ہے، زہر اس کے بدن میں پہنچ جاتا ہے، اس کی اذیتیں کیا ہوتی ہیں، اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، وہ کس عالم میں تڑپتا ہے۔ امام بے چینی کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، امام زندگی بسر کر رہے ہیں، لمحات گزر رہے ہیں، رفتہ رفتہ ارے زہر اپنا اثر کرتا چلا جا رہا ہے۔ امام کے گھر والے جمع ہوتے ہیں، جناب زینب آتی ہیں، امام حسین آتے ہیں، بھائی کی حالت کو دیکھتے ہیں، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماں جایا، زہر کا گرفتار ہو چکا ہے، زہر اثر کر چکا ہے، ارے ہائے حالت دیکھی نہیں جاتی، بے چینی کا عالم ہے، مگر بھائی کے لاش بھائی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ موقع بھی آیا جب امام نے ایک مرتبہ خون کی قے کی ہے، ارے خون کی قے کے ساتھ جگر کے ٹکڑے، ارے یہ جگر کے ٹکڑے کس نے دیکھے، یہ جگر کے ٹکڑے کس نے اٹھائے؟ ہاں ایک زینب ہے، ایک بھائی حسن ہے، ارے جی چاہتا ہے جناب زینب کی خدمت میں عرض کروں، شہزادی آج آپ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہیں، مگر بھائی کا بدن ارے سلامت تو ہے، مگر کل کیا کیفیت ہوگی جب آپ کے بھائی کا بدن ٹکڑے ٹکڑے سمے اسما سے پامال۔ ارے آج بھائی کا جنازہ ہے، زخمی جنازہ ہے، ارے جگر کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ ہے، مگر کربلا کے میدان میں یہی قاسم کا گل، یہی حسن کا گل بدن ہوگا، جس کا ٹکڑا اس کا بدن ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنا پامال، ارے ٹکڑے ٹکڑے یتیم حسن کا لاشا، امام کا آواز دیا آقا میرا آخری سلام، حسین دوڑے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں یتیم حسن، ہائے چچا، ہائے چچا، امام سرانے پہنچے، ارے کیا دیکھا، بیٹا رخصت ہو چکا ہے، اے میرے لال تیرا چچا شرمندہ ہے، زندگی میں تیرے کام ناز۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ان سے درگزر فرما، جو زندگی باقی رہ گئی اس میں اعمال صالحہ کی توفیق رحمت فرما۔ پروردگار ہم مقصد عزا کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں حقیقی معنی میں عزادار بنا۔ پروردگار محبت اہل بیت کا سلسلہ ہماری نسلوں میں اسی طریقے سے قائم و دائم رکھنا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم زندگی میں بار بار تیرے گھر کی زیارت کے ساتھ ائمہ کے روضوں کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں، مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھ۔ پروردگار وہ مومنین، وہ جوان جنہوں نے ائمہ کے روضوں کی حفاظت کی ہے، بالخصوص جناب زینب اولیاء مقام کے روضے کی حفاظت کی ہے، پروردگار ان کی تائید و نصرت فرما۔ جن لوگوں نے اس راہ میں جانیں قربان کی انہیں بہترین اجر عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں بھی اس لائق بنا دے کہ ہم تیرے دین کے کام آ سکیں، اس قابل بنا دے کہ تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت محبان اہل بیت آباد ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں امن و امان قائم فرما، بالخصوص ہمارے ملک عزیز میں امن و امان قائم فرما۔ ظالمین کہیں بھی ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، اگر وہ لائق اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ مراج کرام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ جمہوریہ اسلامی ایران کو مزید ثبات و استحکام عنایت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند رکھ، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار حالات حاضرہ میں ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار وارث خون حسین، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما لے۔ ماتم حسین۔